فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید کی جو آیت اس وقت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، میں نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. جب آدمی کو اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس بندے کو عبادت کرنا سہل ہو جاتا ہے. نہ صرف سہل ہو جاتا ہے بلکہ اس عبادت میں لذت اور حلاوت آدمی کو نصیب ہوتی ہے. معرفت کو حاصل کرنے کے لیے 3 اصول ہیں. ایک اثر ہے، دوسرا فعل ہے، تیسرا صفت ہے. حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ اس کی ایک مثال دیا کرتے تھے. جیسے نیم کا درخت ہے، کوئی آدمی نیم کے درخت کی ایک ٹہنی نکال کے لایا اور لوگوں سے یہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون سے درخت کی ٹہنی ہے. لوگ اس کے پتوں کو دیکھ کے آسانی سے سمجھ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ نیم کی ٹہنی ہے، نیم کے درخت کی ٹہنی ہے. لیکن وہ آدمی آزمانے کے لیے یہ کیا کہ اس ٹہنی کے پتوں کو نکال دیا اور لا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ کون سے درخت کی ٹہنی ہے. تو لوگ کیا کریں گے؟ پتے تو موجود نہیں ہیں، ظاہر ہے اس کی چھال کو دیکھیں گے، جلد اور چمڑے کو دیکھیں گے، اس کو دیکھ کے پہچانیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ یہ نیم کے درخت کی ٹہنی ہے. لیکن وہی آدمی آزمانے کے لیے یہ کام کیا کہ اس ٹہنی کے چھال کو نکال دیا، جلد کو نکال دیا. ظاہر ہے جب جلد کو نکال دیا جاتا ہے تو چیز سفید نظر آنے لگتی ہے. اب آزمانے کے لیے اس نے یہ کہا کہ بتاؤ یہ کون سے درخت کی ٹہنی ہے. اب تو سمجھنے میں ذرا دشواری ہوگی. جس کو وہ ٹہنی دی جا رہی ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ پتے بھی موجود نہیں ہیں اس کے اوپر اور چھال بھی موجود نہیں ہے، وہ اس کو کیسے پہچانے؟ اس کو اس طریقے سے پہچانا جائے گا کہ اگر وہ درخت کی ٹہنی کچی ہے تو اس درخت کی ٹہنی کو اپنی ناک کے قریب کرے گا، اس سے ایک بو محسوس ہوگی، تو اس کے نتیجے میں آدمی یہ سمجھ پائے گا کہ یہ نیم کے درخت کی ٹہنی ہے.
اور اگر وہ ٹہنی سوکھی ہے تو وہ اس ٹہنی کو ذرا چابے گا، چابنے کے بعد جب اس کا مزہ، کڑوا مزہ اس کو جب آئے گا تو سمجھ پائے گا کہ نیم کے درخت کی ٹہنی ہے۔ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، دیکھو نیم کے درخت کے جو پتیاں ہیں اس کو آثار کی جگہ رکھو اور چھال کو افعال کی جگہ رکھو، اور اسی طرح مزہ اور بو کو صفات کی جگہ رکھو۔ کسی بھی چیز کے پہچاننے کے یہ 3 اصول ہیں، ایک اثر ہے، ایک فعل ہے، اور تیسرا صفت ہے۔ اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی انہی 3 چیزوں کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں، اثر کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے، اور صفت کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ کائنات اور کائنات کی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب آثار اللہ ہیں۔ آسمان پہ نظر پڑے تو ہوتا ایسا ہے کہ عام طور پر لوگ آسمان کو دیکھتے ہی آسمان کی خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ وسیع و عریض آسمان ہے، اتنا چوڑا یہ آسمان ہے، بغیر پلر کے یہ قائم ہے۔ آسمان کی خوبصورتی میں آدمی گم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی نظر اللہ کی طرف نہیں جاتی۔ ارے اتنے وسیع و عریض آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی اس کے خالق ہیں، اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ جب پہاڑ پہ نظر پڑے تو سب سے پہلے آدمی یہ سوچے کہ یہ مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، اس کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اسی طرح جو بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جو آثار اللہ ہیں اس کائنات میں، بہت سے لوگ تفریحی مقامات پر جاتے ہیں، خاص کر بارش کے موسموں میں ڈیم کا رخ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ سمندروں کے پاس جاتے ہیں، اور وہ سمندر کا پانی جس میں موجیں ہوتی ہیں، تلاطم ہوتا ہے، آدمی اس کے اندر محو ہو جاتا ہے۔ لیکن آدمی سوچے یہ مخلوق ہے، پانی بھی مخلوق، پہاڑ بھی مخلوق، آسمان بھی مخلوق، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ ہی اس کے خالق ہیں، اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ تو آدمی جب کسی چیز پہ نظر ڈالے تو سب سے پہلے اس کی نظر خالق کی طرف جائے۔ کسی بھی چیز پہ نظر پڑے کائنات کی، اللہ ہی اس کے خالق ہیں، اللہ ہی اس کے مالک ہیں، تو پھر آدمی کو جو بھی وہ کام کرتا ہے، جو بھی عبادت کرتا ہے، اس عبادت میں آدمی کو لذت اور حلاوت اور چاشنی آدمی کو نصیب ہوتی ہے۔ معرفت سب سے اہم اور ضروری چیز ہے، معرفت کے بغیر آدمی کو عبادت میں لذت اور حلاوت نہیں ملتی۔ مزید ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھا دوں معرفت کسے کہتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ یہ اپنے شاہی محل میں موجود تھے، ایک عام لباس پہن کر خفیہ راستے سے باہر آئے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے حالات معلوم کیے جائیں، آرام سے ہیں یا مشکل میں ہیں۔ اس ارادے سے وہ رات کی تاریکی میں گشت کرنے لگے۔ کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے تو جہاں 2-4 لوگ موجود تھے، بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے۔ رات بڑی تاریک تھی، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جا کے ان آدمیوں کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ اصل میں چور تھے۔ وہ چور یہ سمجھے کہ یہ بھی ہماری برادری کا آدمی ہے، سلطان محمود غزنوی کو نہیں پہچانے، اور آپس میں وہ بات چیت کر رہے تھے کہ ہمیں ایک جگہ چوری کرنا ہے۔ چوری کرنے سے پہلے ایک کام یہ ہے کہ ہمارے پاس جس کے پاس جو صلاحیت، لیاقت اور ہنر ہے وہ اپنی ہنر مندی کا اظہار کر دے، اپنی صلاحیت کا اظہار کر دے۔ تو ایک آدمی اس میں کہنے لگا کہ
میں کتوں کی بولی کو جانتا ہوں، رات میں جو کتے بھونکتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کے کتوں کی بولی کو جانتا ہوں۔ ایک چوراں بہت خوش ہو گئے، ارے سب سے پہلے جب ہم چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو چوروں سے واسطہ پڑتا، تو ہمارے برادری میں ایک ایسا آدمی ہے جو کتوں کی بولی کو جانتا ہے، بہت خوش ہو گئے، شاباشی دیے۔ دوسرے آدمی سے پوچھے کہ تم کیا ہنر جانتے، تمہارے پاس کیا صلاحیت ہے؟ تو دوسرا آدمی بولا کہ میرے پاس یہ ہنر ہے کہ میں سونگ کے بتلا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں ہے، سونا کہاں ہے، چاندی کہاں ہے، میں سونگ کے بتلا دیتا ہوں۔ بولے کہ یہ بھی بہت زبردست آدمی ہے، سونگ کے بتلا دے رہا، مشکل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پڑتی ہی نہیں، بہت اچھا آدمی ہے۔ تیسرے سے پوچھے تیرے پاس کیا ہنر ہے؟ تو ان بولا کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں جس جگہ چوری کرنا ہوتا ہے اس دیوار میں نقب لگا دیتا ہوں، سوراخ کر کے اندر چلا جاتا ہوں اور چوری کر لیتا ہوں۔ لگا یہ بھی بہت ضروری چیز ہے، بہت اچھی صلاحیت ہے تیرے پاس۔ اور ایک آدمی سے پوچھے تیرے پاس کیا صلاحیت ہے؟ تو ان بولا کہ میرے پاس یہ صلاحیت ہے کہ میں جس جگہ چوری کرنا ہوتا ہے، جس محل میں یا جس گھر میں، اس گھر کے اوپر رسی ڈال لیتا ہوں اور کسی چیز میں اٹکا دیتا ہوں رسی کو، پھر اس کے ذریعے سے میں اوپر چڑھتا ہوں اور جا کے چوری کرتا ہوں۔ اس کے بعد اور ایک آدمی سے پوچھے تیرے پاس کیا صلاحیت ہے؟ وہ اصل میں کون تھے؟ وہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان سے پوچھے بھائی تمہارے پاس کیا صلاحیت ہے، ذرا بتاؤ۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جب چوری کرتے کرتے جب چور پکڑے جاتے ہیں اور ان کو تختہ دار پر چڑھانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو اس وقت میں اپنی داڑھی ہلا دیتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں سارے چور کیا ہو جاتے ہیں، رہا ہو جاتے ہیں اور ان کو سولی نہیں دی جاتی۔ یہ سنے تو سارے چور خوش ہو گئے، یہ تو بہترین آدمی ہے، اتنا شاندار آدمی ہے، اگر چوری کرتے کرتے پکڑے بھی گئے، انہوں ذرا داڑھی ہلا دیے تو ہمارا کام ہو جاتا، ہمارا کام ہو جاتا۔ بہت خوش ہو گئے۔ اب یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، بھائی ہمارے برادری کا ایک آدمی ایسا ہے، اگر داڑھی ہلا دیا تو ہم رہا ہو جاتے، تو ظاہر ہے اب چھوٹی جگہ کا کیوں چوری کرنا، چوری کرنا چاہے تو بڑی جگہ جا کے چوری کرنا، کون سی جگہ چوری کرنا؟ تو وہ آپس میں بولنے لگے کہ سلطان محمود غزنوی کا جو محل ہے نا اس میں جا کے چوری کریں۔ اب لوگ رات کی تاریکی میں نکلے، اب وہ محل کے قریب جانے لگے تو کتے بھونکنے لگے، آوازیں کرنے لگے، تو برادری جو لوگ تھے وہ لوگ آپس میں کہنے لگے بھائی جو کتے کی جو بولی جانتا نا وہ ذرا بتا دے کتے کیا بول رہے ہیں۔ تو وہ آدمی بولا کہ کتے یہ بول رہے ہیں کہ ہماری مجلس میں، ہمارے قافلے میں بادشاہ موجود ہے، کتے یہ بول رہے ہیں۔ اب یہ چوراں بولے تم کیسے دیوانے پاگل ہو، ہم جس کے محل میں چوری کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ محل کا بادشاہ ہمارے ساتھ رہے گا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو پاگل اور دیوانی باتیں کر رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آدمی کے اندر مال کی حرص اور مال کی محبت آ جاتی ہے تو پھر آدمی کے سامنے حقیقت کا اظہار کر دیا جائے تو حق بات کو سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ آدمی تو صحیح کہہ رہا تھا، کتے جو بھونک رہے تھے ان کی بولیوں کو وہ جانتا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر ایک بادشاہ ہے، لیکن وہ آدمی سمجھے نہیں۔ بہرحال آگے بڑھے، بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے، جس کے پاس جو ہنر تھی، صلاحیت تھی، وہ اپنی صلاحیت کا اظہار کیے۔ کوئی آدمی محل کی دیوار میں سوراخ کر کے اندر پہنچا، اور کوئی رسی لگا کے محل کے اوپر چلا گیا، اور کوئی سونگ کے بتلا دیا کہ یہاں سونا ہے، یہاں چاندی ہے۔ سب اپنی صلاحیت اور ہنر مندی کا اظہار کرنے کے بعد جب خزانہ ان کو حاصل ہو گیا، وہ خزانہ لے کے آپس میں تقسیم کر لی، تیرے کو اتنا میرے کو اتنا، سو تقسیم کر لی۔ سلطان محمود غزنوی اسی مجلس میں موجود ہیں، پورے چیزیں دیکھ رہے ہیں، سب تقسیم کر لے کے چلے گئے۔
جانے کے بعد سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ خفیہ راستے سے اپنے محل میں آئے، رات گزارے۔ ظاہر ہے وہ ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا، وہ تو جانتے ہی تھے کہ یہ لوگ کہاں کہاں گئے ہیں، سب کو دیکھ لیے، پہچان لیے۔ صبح میں اپنے خادموں کو بلائے، دیکھو فلاں فلاں جگہ یہ لوگ رہتے ہیں، یہ شاہی محل میں چوری کیے ہیں، جانا ان کو گرفتار کر کے لانا، خزانے کے ساتھ گرفتار کر کے لانا، جو چوری کیے ہیں وہ سارا مال لے کے آنا۔ یہ لوگ گئے، جا کے وہ جتنے چور تھے سب کو پکڑ کے لائے، آ کے بادشاہ کے پاس ٹھہرا کر دیے۔ اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ چونکہ یہ واقعہ خود میں دیکھا ہوں، اس واسطے ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، سزا دی جائے۔ اب سارے لوگ پریشان، حیران، ارے کیا کیا جائے؟ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ سولی پر ان کو چڑھا دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ اس میں ایک آدمی تھا جو اپنی صلاحیت کا اظہار نہیں کیا تھا، پورے لوگ کرے تھے، ایک آدمی نہیں کرا تھا۔ کون سا آدمی؟ وہ آدمی یہ تھا کہ میں رات میں جس آدمی کو پہچان لیتا ہوں، صبح میں رات میں جس آدمی کو دیکھتا ہوں، صبح میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ وہ اپنی صلاحیت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ تو وہ آدمی دیکھا کہ یہ جو بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں موجود ہیں، وہ اصل میں رات میں ہمارے ساتھ تھے، وہ تو ہمارے ساتھ تھے۔ دیکھ کے حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ حضرت سے، سلطان محمود غزنوی سے میں کیسے کہوں کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، وہ تو بادشاہ ہیں۔ بڑے ڈرتے رہے، سہمتے رہے سارے چور۔ ہمت کر کے وہ آدمی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ حضور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم چوری کرنے کے لیے گئے تھے، ہر آدمی اپنے اپنے فن کا، صلاحیت کا اظہار کر دیا، میں بھی اس میں تھا۔ میری خوبی اور صلاحیت یہ تھی کہ میں رات میں جس آدمی کو دیکھتا ہوں، صبح میں اس کو پہچان لیتا ہوں، میری خوبی یہ تھی۔ تو میں اپنی صلاحیت کا اظہار نہیں کیا، میں نے آپ کو رات میں دیکھا تھا، صبح میں آپ کو میں پہچان لیا کہ آپ ہی تھے جو ہمارے ساتھ تھے۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا اپنی صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے، جب چور پکڑے جاتے ہیں اور ان کو تختہ دار پر چڑھانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، اس وقت ذرا میں اپنی داڑھی ہلا دیتا ہوں تو اس کے نتیجے میں سارے چور رہا ہو جاتے ہیں، ان کو سولی نہیں دی جاتی کہ حضور ہم آپ کے محل میں چوری کیے ہیں، پکڑے گئے ہیں اور میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے اپنے فن کا ابھی تک اظہار نہیں کیا، ذرا داڑھی ہلا دیجئے، اس کے نتیجے میں ہم سب رہا ہو جائیں گے، چھٹکارا مل جائے گا۔ اتنا سنتے ہی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، اور وہ لوگوں کی یہ حالت تھی کہ آہوزاری کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے آئندہ ہم چوری نہیں کریں گے، آپ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سارے ہی لوگوں کو معاف کر دیے، چھوڑ دیے۔ تو مثنوی میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اس واقعے کے ضمن میں کئی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے، میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ دنیا تاریکی کے مانند ہے، اندھیرے کے مانند ہے۔ اس تاریکی میں تو ایک تمہارے ساتھ تمہارا اللہ موجود ہے، وہ تمہارا اول ہے، تمہارا آخر ہے، تمہارا ظاہر ہے، تمہارا باطن ہے، وہ شش جہاد سے تمہیں دیکھ رہا ہے، جہاں تم جاتے ہو وہاں اللہ کی ذات کو پاتے ہو۔ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اللہ تم سے قریب ہے لیکن تم اللہ کو دیکھ نہیں پاتے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس واقعے کے ضمن میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، دیکھو یہ دنیا تاریکی کے مانند ہے، جس طرح بادشاہ چوروں کی محفل میں موجود تھا اور ان کے ساتھ موجود تھا،
اسی طرح اللہ بھی تمہارے ساتھ موجود ہے، ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے، تم جو اعمال کر رہے ہو اس سے بخوبی واقف ہے۔ جب انسان کے اوپر یہ چیز مستظہر ہو جاتی ہے، وہ جو بھی کام کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے، ارے یہ کام میں جو کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے اعمال کے بارے میں مجھ سے قیامت کے دن پوچھیں گے، یہ برا عمل ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا، ناخوش کرنے والا عمل ہے۔ جب آدمی کے دل میں یہ چیز مستحضر ہو جاتی ہے، وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کو اعمال صالحہ میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری نصیحت یہ ہے کہ جس طرح چوروں کے قافلے میں بادشاہ موجود تھا، اس کے پاس یہ طاقت اور سکت تھی کہ وہ چوری کرنے سے لوگوں کو روک سکتا تھا، بادشاہ تھا وہ تو روک سکتا تھا، لیکن بادشاہ کیا ہے، اپنے حلم کے ذریعے سے اور اپنے صبر کے ذریعے سے کیا ہے، خاموش رہا، لوگوں کو نہیں روکا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن بندہ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا بگاڑنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ انتقام لینے پہ آتے ہیں، بدلہ لینے پہ آتے ہیں، تو ان کے پکڑ کے برابر اور ان کے جکڑ کے برابر کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حلیم ہیں، وہ لوگوں کے احوال سے، لوگوں کے اعمال سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن لوگوں کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ میں تجھے ڈھیل دے رہا ہوں، اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لا لے، اعمال صالحہ کو اختیار کر لے، اللہ کرنے والا بن جا، اپنی زندگی کو اطاعت اور اللہ کے اچھے کاموں میں، اچھے اعمال میں اپنی زندگی کو بسر کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ڈھیل دے رہے ہیں بندے کو، لیکن بندہ ہے کہ اس ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اس واقعے میں اور ایک نصیحت یہ ہے کہ جتنے لوگ تھے جو اپنے اپنے فن کا اور ہنر کا اظہار کیے، لیکن کسی کا کوئی ہنر کام آیا سوائے ایک آدمی کے، کسی کا ہنر، کسی کی صلاحیت کام نہیں آئی۔ ایک آدمی کا ہنر کام آیا۔ کون سے آدمی کا؟ وہ آدمی تھا جو رات میں کسی کو دیکھ لیتا تو صبح میں اس کو پہچان لیتا کہ یہ آدمی ہے۔ اسی کا ہنر کام آیا، اسی کے نتیجے میں سب بچ گئے، اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اسی طرح یہ دنیا کے فنون ہیں۔ لوگ ہر چیز میں ماہر ہونا چاہتے ہیں۔ کوئی بلڈنگ بنانے کے فن میں ماہر ہونا چاہتا ہے، کوئی مال کمانے کے فن میں ماہر ہونا چاہتا ہے، کوئی عہدوں کے فن میں ماہر ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی فن میں ماہر ہونا چاہتا ہے، لیکن یہ فن قیامت میں کام نہیں آئیں گے۔ کون سا فن کام آئے گا قیامت کے دن؟ وہ فن ہے جو بندہ دنیا میں رہ کر اللہ کی معرفت کو حاصل کرے، اللہ کی پہچان کو حاصل کرے، یہی فن قیامت کے دن کام آئے گا۔ کیسی چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں میرے بھائی۔ یہ چند روزہ زندگی، یہ عارضی زندگی، یہ ختم ہو جانے والی زندگی، ہماری کوشش تو یہ رہتی ہے کہ مال کس طریقے سے حاصل کریں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، اور عہدوں کو حاصل کرنے کی فکر میں رات اور دن ہم ایک کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ چیز یاد نہیں آتی، ارے میں میرے خالق کو کیسے پہچانوں، میرے مالک کو کیسے پہچانوں۔ وہ اللہ کی معرفت پر ہی ہماری زندگی کا، اخروی زندگی کا نجات، کامیابی کا دار و مدار اللہ کی معرفت پہ ہے، لیکن ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ کی معرفت اور پہچان کو ہم اس دنیا میں رہ کے حاصل نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے جو بندہ اللہ کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی دنیا تو برباد ہے ہی، آخرت بھی اس کی برباد ہے۔ ایک عام اصول یہ ہے، کوئی آدمی کسی اپنے شناسہ آدمی کے چپل کو دیکھ کے یہ پہچان لیتا ہے کہ چپل والا فلاں جگہ موجود ہے۔ آپ مسجد میں آئے، کسی آدمی کی چپل کو آپ دیکھ لیے، آپ اس کو پہچانتے ہیں، اور اس کی چپل کو آپ پہچانتے ہیں، دیکھ لیے کہ چپل یہاں موجود ہے۔ چپل والے کو دیکھ کے چپل والے کا چہرہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے،
اور یہ آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ مسجد میں ہے، اور کوئی آدمی کسی کی بچی کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے فلاں بچی کی ماں کیا ہے فلاں جگہ موجود رہتی ہے، اور کوئی آدمی کسی کے بچے کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اس کا باپ فلاں ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے امت کا، یہ دنیا آثار اللہ ہے، یہ کائنات پوری آثار اللہ ہے۔ پہاڑوں پہ نظر پڑتی ہے، آسمان پہ نظر پڑتی ہے، درختوں پہ نظر پڑتی ہے، سمندر، حیوانات و جمادات و نباتات، کائنات کے ہر ذرے ذرے پر ہماری نظر پڑتی ہے، لیکن ہماری نظر کیا ہے؟ اللہ تک نہیں پہنچتی۔ ارے یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی اس کے خالق ہیں، اللہ ہی اس کے مالک ہیں۔ پہاڑ پہ نظر پڑتے ہی پہاڑ میں گم ہو جاتا۔ لوگ سوچنے لگے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ ارے اللہ کی قدرت پہ تو غور کرو، اس کے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ آسمان پہ نظر پڑے تو مالک یاد آ جائے، خالق یاد آ جائے، درختوں پہ نظر پڑے تو خالق یاد آ جائے، پانی پہ نظر پڑے تو خالق یاد آ جائے۔ اسی طرح میرے دوستو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب آثار اللہ ہے۔ جب آدمی کی نظر اس پہ پڑے تو اللہ کا خالق اور اللہ کا خالق ہونا اور اللہ کا مالک ہونا ہمیں یاد آ جائے۔ جب یہ معرفت کی نظر جب کسی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس بندے کے لیے اس کی عبادت میں لذت، حلاوت اور چاشنی آدمی کو نصیب ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری عبادت میں لذت نہیں، حلاوت نہیں، چاشنی نہیں۔ کیوں نہیں؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ ارے جس سے دل لگانا تھا ہمارا دل اس سے نہیں لگا، جس اللہ کو ہمیں پہچاننا تھا معرفت کی نظر سے، ہم نے آج تک اللہ کو نہیں پہچانا۔ ظاہر ہے ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے تو پھر نماز میں لطف کیسے آئے گا، نماز میں حلاوت کیسے آدمی کو نصیب ہوگی؟ میرے عزیز دوستو بزرگوں، سب سے اہم چیز اللہ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت کے بغیر کسی بھی عبادت میں آدمی کو لذت اور حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، جو باتیں اس موقع پر کہی گئی ہیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔